تو جب ہم نافرمانیوں سے دور رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مصائب کو دور کر دے گا، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہر قسم کے غموں کو ہمارے اوپر سے دور فرما دے گا۔ تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا ایک خاص عمل بھی ہے اور ایک خاص وظیفہ بھی ہے۔ اس کو ہم یقیناً اگر اس کو اختیار کریں گے تو ہر قسم کی بڑی سے بڑی بھی اور چھوٹی سے چھوٹی پریشانی اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اوپر سے دور فرما دے گا، ختم فرما دے گا۔ تو اس طرح اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو، جو مصیبت میں گرفتار نہ ہوا ہو، جو کسی غم کے اندر گرفتار نہ ہوا ہو۔ کوئی بھی ایسا دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، اور یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی، ایسا شخص ہمیں نہیں ملے گا جو کسی پریشانی اور مصیبت میں گرفتار نہ ہوا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی ایسا شخص یا کوئی آدمی ایسا نہیں جو اس پریشانی یا اس مشکل یا اس غم کی کیفیت سے نجات نہ چاہتا ہو۔ تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ان پریشانیوں سے نہ نکلنا چاہتا ہو۔ ہر آدمی اس سے نکلنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، نیت بھی رکھتا ہے، لہذا اس کو توجہ کے ساتھ اور غور سے اس کو سماعت کرے تاکہ ہم ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ سب سے پہلے 3 کام میں بتاؤں گا، ان 3 کاموں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ استغفار ایسا کریں سچے دل سے، اور اپنے سچے دل کو حاضر رکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بندہ پریشانیوں میں گرفتار ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، تو میں اس کی ساری کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دوں گا۔ صرف پریشانیاں دور نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی پریشانیوں کو بھی دور کر دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہر قسم کی پریشانی سے، غم سے، تکلیف سے، ہر قسم کے وبا سے اور آفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے گا اور ہم اس سے نکل جائیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہم نے ضرور کرنا ہے اگر ہم نے پریشانیوں سے نکلنے کی نیت کر لی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم نے پریشانیوں سے نکلنا ہے، پریشانیوں سے ہم نجات چاہتے ہیں، پریشانیوں سے ہم آسانیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو دوسرا کام یہ کریں کہ ہر قسم کی نافرمانی، جو اللہ کی نافرمانی ہے، جو والدین کی نافرمانی ہے، جو بڑوں کی نافرمانی ہے، جو بھی ہر قسم کی نافرمانی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دور رہنے کی ترغیب دی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، اس تمام قسم کی نافرمانی سے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے، اس سے رکنا ہے، اس سے باز رہنا ہے۔ تو جب ہم ہر قسم کی نافرمانی سے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے باز رہیں گے، اور بڑوں کی نافرمانی سے باز رہیں گے، والدین کی نافرمانی سے باز رہیں گے، اور اس کے بعد ہر قسم کے گناہ سے باز رہیں گے، ہر قسم کے برے افعال سے باز رہیں گے، برے اعمال سے باز رہیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ نافرمانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ مصیبتوں کو لے کر آتی ہیں، یہ پریشانیوں کو لے کر آتی ہیں، یہ آفات و بلیات کو لے کر آتی ہیں، یہ ہر قسم کے۔ تو جب ہم نافرمانیوں سے دور رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مسائل کو دور کر دے گا، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہر قسم کے غموں کو ہمارے اوپر سے دور فرما دے گا۔ تو اس طرح
یہ بھی ایک نسخہ اور ایک عمل ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اپنی زندگی میں کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالی ہمیں دور فرما دے گا۔ اور تیسری اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، غموں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم صدقہ دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ پیش کریں گے، تو آپ کو علم ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے کہ صدقہ رد البلا ہے۔ آسمان سے جتنی بھی بلائیں نیچے زمین پر ہماری طرف آتی ہیں، اور ادھر سے ہم زمین سے صدقہ اوپر اللہ کی بارگاہ میں جب بھیجتے ہیں، تو اوپر سے آفات و بلیات آتی ہیں، نیچے سے صدقہ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب صدقہ جاتا ہے تو وہ جب صدقہ جب جاتا ہے تو آسمان پر ان مصائب، ان تکلیفوں، ان مصیبتوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے کہ مجھے تو اس آدمی نے، جس نے صدقہ کیا، اس آدمی نے مجھے تو اس لیے ادا کیا تاکہ ان مصائب سے، ان مشکلات سے، ان مصیبتوں سے وہ دور رہے۔ تو جب یہ مصیبتیں اسی طرح رہیں گی تو میرا دینے کا مقصد کیا ہے، میرا فائدہ کیا ہوگا؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ صدقہ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ اس ان مصیبتوں کے ساتھ، ان آفات کے ساتھ جو آسمان سے انسان کے اوپر آنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب جھگڑا کرتا ہے صدقہ، تو صدقہ جیت جاتا ہے، صدقہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مصائب جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان مصائب کو صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح صدقہ کرنا یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مصائب کو دور کرتا ہے، آلام کو دور کرتا ہے، غموں کو دور کرتا ہے، اور ہر قسم کی آفات و بلیات کو ہمارے اوپر سے ختم کر دیتا ہے جب ہم صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو ایک اور بات اس میں کئی لوگوں کو بڑی تشویش ہوگی کہ صدقہ اب کون سا دیا جائے، کس قسم کا صدقہ دیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق میں یہ بات کروں گا، تو انشاءاللہ اگر اس بات پر عمل ہوگا تو سب سے افضل صدقہ یہ ہے جس پر نہ ہمارے پیسے لگتے ہیں، نہ ہماری کوئی رقم لگتی ہے، نہ اتنا بڑا کوئی اہتمام کرنا پڑتا ہے، نہ اتنے بڑی کسی مشکل میں آنا پڑتا ہے۔ سب سے افضل اور سب سے آسان ترین صدقہ جو حضور کے سامنے بتایا کہ کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، تو جواب آتا ہے کہ جب تم کسی کو معاف کرو گے، لوگوں کو معاف کرو گے، تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم کسی کو معاف کرو گے، جب تم کسی کے ساتھ انتقام نہیں لوگے، معاف کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے کی وجہ سے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، اس معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا، اور تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ تو گویا کہ ہمیں اس پیغام سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نے مصیبتوں کو دور کرنا ہے تو ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے سے درگزر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ عطا فرمائے۔